السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 41 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لے کر آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے لما معکم، ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور پہلے کافر نہ بنو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت خرید و فروخت کرو۔ وإیایا فاتقون، اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی بیچ دینا، بے آیاتن ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچ دو۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں اوپر والی آیت آ چکی، بنی اسرائیل سے ہی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ ایسی کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اور تمہارے پاس جو کتابیں ہیں وہ اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی تصدیق آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور آسمانی کتابوں کی تصدیق قرآن پاک میں موجود ہے۔ یعنی یہ کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اچھا، کیسے تصدیق کرتی ہیں؟ وہ اس طرح کہ جو بنیادی احکامات ہیں وہ سیم ہیں۔ جو بنیادی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، اور سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اس طرح نماز پڑھو، روزے رکھو۔ نماز کا حکم تو صرف امت محمدی کو ہے 5 وقت کی، لیکن اس کے علاوہ روزوں کا حکم سب پر ہے۔ جہاد کرو، جتنے بھی احکامات موجود ہیں وہ سارے احکامات سیم ہی ہیں۔ ہاں، فروعات میں تھوڑی تبدیلی ہے۔ فروعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے، اس کی جو جڑ ہوتی ہے، جس کو تنا کہتے ہیں، تنا سیم ہے۔ تنا ہے ایک وہی چیز جو سارے دنوں میں ایک ہی مشترکہ چیز ہے۔ اس کے بعد جو شاخیں ہوتی ہیں، وہ شاخوں کے اعتبار سے احکامات ہر ایک کے الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اسلام میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس سے پہلے جائز تھی، بعد میں منع کر دی گئیں۔ تو اس طرح اور کافی چیزیں ایسی تھی جو پہلے منع تھی، وہ اسلام میں جائز رکھی گئی۔ یعنی اس طرح بات کی جو باتیں آ رہی ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو آ رہی ہیں وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن جو تنا ہے، جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، باقی آسمانوں کی، اور باقی آسمانی کتاب قرآن کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر جو کہا گیا ہے، یہ توریت میں سیم ٹو سیم انہی الفاظوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ تو لیکن ہمارے پاس جو توریت یا انجیل یا زبور جتنی موجود ہے، وہ ساری وہ ہیں جن پہ تحریف کی جا چکی ہے۔ تحریف کا مطلب یہ جس میں انسانوں نے اپنے طور پر رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی ہے۔ یعنی کچھ چیزیں بڑھا دی ہیں، کچھ چیزیں کم کر دی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی شروع سے عادت تھی، خصلت رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ ایسی آیتیں بھی موجود ہیں جو کہ لگتا ہے کہ سیم وہی ہے۔ کیوں؟ ہم کو اچھا پہلے بھی بتا چکی، ایک بار پھر بتاتی ہوں، ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہم کو توریت، انجیل، زبور جو موجود ہیں، ان کا انکار بھی نہیں کرنا ہے، اور ان کا اثبات بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ یہ آسمانی کتاب یہی ہے، یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، کیونکہ رد و بدل تو ہو چکا ہے۔ لیکن ضرور ان میں کچھ تو اپنی اصل چیزیں بھی باقی ہوں گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم جب انکار کریں تو ان کا انکار ہو جائے۔ اور یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں نے رد و بدل کر دیا، ہم اس کا اقرار کریں تو ان کا اقرار ہو جائے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ، جو تو نے توریت، انجیل، زبور نازل کیے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب وہ یہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں ہمیں نہیں پتہ۔ تو کیونکہ ایک متشابہ چیز آ گئی، ایک شک والی چیز آ گئی، تو نہ اقرار کرنا ہے نہ انکار کرنا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، جو تیری طرف سے نازل شدہ چاروں کتابیں ہیں آسمانی، ہم ان چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب جب ہم سنتے ہیں کوئی آیت ہمارے سامنے پڑھی جائے، زبور کی، انجیل کی، توریت کی، جو بھی پڑھی جائے، اگر وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہے، قابل عمل ہے، ہم کر سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اسلام کے اپوزٹ ہے تو کسی بھی صورت میں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اول تو زبور، توریت، انجیل پر ہمیں عمل کرنا ہی نہیں، ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے لیے آسمانی کتاب قرآن پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک توریت کا ایک صفحہ لیا اور پڑھنے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو بہت اچھا لکھا ہوا ہے، اور وہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ جیسے وہ پڑھنا شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، تو ان کا چہرہ ایک دم سے چینج ہونے لگا، سرخ ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق برابر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے محسوس کر لیا، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ پڑھ رہے تھے، ان کی نظر نیچی تھی، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو روک دیا، عمر کیا کر رہے ہو؟ اچانک جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو وہ ڈر گئے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو رہے ہیں۔
پھر انہوں نے اسی وقت اس کو چھوڑا اور فرمایا کہ آمنت باللہ رب و بالاسلام دین و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اس کو معبود سمجھ کر، اور میں ایمان لاتا ہوں اپنے دین پر جو کہ اسلام ہے، اور میں اس پر راضی ہوں اس دین پر، اور راضی ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھ کر۔ تو کیونکہ ہم کو ان چیزوں کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ ہم ان کی تصدیق یا تائید کریں، بلکہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کی ضرور کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلُ كَافِرٍ بِهِ، اور یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ پہلے کافر نہ بنو۔ پہلے کافر نہ بنو کا مطلب یہ کہ دوسرا تیسرا کافر بھلے بن جائے بندہ، کافر تو بننا ہی نہیں، کسی صورت بھی نہیں بننا، لیکن پہلے کافر بننے کا مطلب ہے سبقت کرنے والے نہ بنو۔ سبقت کرنے والا وہ ہوتا ہے اگر نیکی میں سبقت کی تو یہ جاریہ طریقہ ہوگا، ایک طریقہ جاری کر دیں گے ہم ایک کسی بھی نیکی کا، اس کو کہیں گے صدقہ جاریہ۔ اور اگر ہم نے برائی میں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر ہم نے برائی میں سبقت کر لی تو پھر ہم کیا کریں گے، برائی کا طریقہ جاری کر دیں گے۔ قیامت تک ان دونوں چیزوں کا اجر ملتا رہے گا، نیکی کرنے والے کو اس کو ثواب ملے گا، برائی کرنے والے کو اس کا گناہ ملے گا۔ تو اول کافر تو نہ بنو نا۔ اول کافر نہ بننے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بھی آپ کی کتابوں میں تو ساری چیزیں موجود تھیں، پھر آپ لوگوں نے کیوں انکار کیا؟ اگر آپ انکار کریں گے تو آپ تو اہل علم، اگر آپ نے انکار کیا تو عام جاہل لوگ تو ضرور سمجھیں گے کہ جب اہل علم انکار کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ایک تو یہ بھی مقصد ہے کہ یعنی لوگوں پر غلط امپیکٹ پڑے، غلط اثر پڑے، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا کہ آپ اہل علم ہو کر کس طرح انکار کر سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے، اپنی اولاد کو پہچاننے میں کون غلطی کرتا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پہلے کافر تو نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر تو نہ بیچ دو۔ وہ آیتیں، وہ نشانیاں جو کہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء مبارک موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک یہودی، ایک بوڑھا آدمی تھا یہودی، وہ آتا تھا ہر سال مکے آتا تھا اور آ کر حج کی موسم میں آتا تھا اور آ کے پوچھتا تھا کہ کیا یہاں پر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر سال آتا تھا، اگر کوئی ایسا بچہ ہوتا تھا تو اس کو منگا کر دیکھتا تھا، کہتا تھا مجھے لا کر دکھاؤ کیسا بچہ ہے، اور اگر نہیں ہوتا تھا تو چلا جاتا تھا۔ اس کی ہر سال یہ روٹین تھی، وہ ہر سال آتا تھا، کیونکہ یہ تک لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوں گے تو ان کے والد نہیں ہوں گے، یتیم پیدا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصلتیں، چہرہ مبارک اور نقش و نگار، خاندان کے بارے میں کافی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی تھی کہ اعلیٰ و عرفہ خاندان سے ہوں گے۔ اچھا، اب جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال بھی وہ آیا یہودی، اس نے پوچھا، حسب معمول لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک ہے، تو انہوں نے کہا اچھا اس کو بچے کو لے کر آؤ، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بچے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لایا گیا تو یہودی کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگا ہائے، نبوت تو ہمارے خاندان سے چلی گئی، بنو اسحاق سے نبوت چلی گئی، نبوت تو بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا ہوئے نوزائیدہ بچہ کی کیا عمر ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس عمر میں دیکھ کر بھی پہچان لیا یہودیوں نے، بدبختوں نے، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، اور اس کے بعد کبھی وہ بوڑھا نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پوچھا کہ کس طرح کا خاندان ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا معزز خاندان ہے، کہیں گے ہاں بس یہی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کبھی نہیں آیا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہو چکے ہیں اور نبوت آ چکی ہے، لیکن نبوت ان کے خاندان سے نکل کر، بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں آ گئی، اس بات کا ان کو افسوس تھا۔ تو یہ کیا ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت پر میری آیتیں بیچنا دو، میری نشانیوں کو بیچنا دو، سمجھو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی خاص ڈرو، کہ اللہ رب العزت کا ڈر جو ہے وہ کافی گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ رب العزت خود سے ہمیں ڈرنے والا بنائے اور خود سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔